ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صفحہ نمبر 8 آیت نمبر 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو. خرچ کرنے کی وجہ ابتغاء مرضات اللہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کو. وتثبیتا من انفسہم اور ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے دلوں کو. ان کی مثال ایسے ہے کمثل جنت جیسے کوئی ایک باغ ہو بربوۃ اونچی جگہ پر. ربوہ کہتے ہیں ٹیلا اونچی جگہ ابھرا ہوا. اصابہ وابل پہنچ جائے اسے تیز بارش. فآتت اکلہا ضعفین پھر لے آئے اس کا پھل دگنا. فإن لم یصبھا اگر نہ بھی پہنچے اس کو بارش وابل تیز فطل فوار ہی صحیح ہلکی فوار ہی پہنچ جائے. واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اب دیکھیں پچھلی دفعہ آیات میں پیچھے جو ذکر ہوا ہے نا یہ تھا کہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں احسان جتلانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے اور پھر تیسری کیا تھا ریا یاد ہے ریا کے لیے. یا دوسرا معنی یوں سمجھیں جو خرچ تو کرتے ہیں رضا کے لیے ان سے پھر ریا ہو جاتا ہے. خرچ تو کرتے ہیں رضا کے لیے پھر ان سے تکلیف والی بات ہو جاتی ہے. خرچ تو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لیکن احسان جتلایا جاتا ہے کبھی کبھی ان کی زبان سے ہو جاتا ہے. تو اس کے متعلق فرمایا وہ عمل ضائع کرنے کے مترادف ہے. اس سے عمل کیا ہو جائے گا وہ عمل دکھاوے کا وہ مال کی شکل میں خرچ کرنے والا ہو اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والا ہو کوئی بھی ہو ضائع. اب اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ایمان والے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ان میں دکھاوا بھی نہیں ہوتا اور احسان جتلانے والی بات بھی نہیں ہوتی اور تکلیف دینے والی بات بوقت کی ضرورت چلو اس کو بلا لیں گے کام پہ لگا دیں گے اس طرح ہوتا ہے وہ بات بھی نہیں ہوتی. ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے. مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اس میں ایک بات تو پکی ہو گئی نا کہ خرچ کرنا ہے خرچ تو کرنا ہی ہے. اس میں دکھلاوا لگتا ہے تو بچنا آپ نے. اس میں کبھی تکلیف کبھی آپ سے کسی کو تکلیف دی گئی تو میں تو آپ خیال کرتا ہوں تو پھر بچنا آپ نے. اس میں ریا کہیں آ گیا تو بچنا آپ نے. اب ان سے بچنے کے لیے دینا چھوڑ دیں یوں نہ کریں. بات سمجھے نا. اب خرچ کرنا چھوڑ دیں. کل پرسوں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں ہونے کا خدشہ تو بندہ کیا کرے. عثمان بھی سوال کر رہے تھے کون یہی تو مسئلہ تھا کہ خرچ کرنے کو نہیں روکنا ان کے میتھڈ بدلنے چینج کرنے کے کون سی جگہ پہ مجھ سے دکھلاوا ہو سکتا ہے. میں کمزور ایمان ہوں کمزور دل ہوں ایسی کنڈیشن نہ ہو جائے کہ مال بھی جائے اور عمل بھی جائے. مال جائے عمل تو نہ جائے نا. اس سے تو بہتر ہے پھر عمل جانے کا خدشہ تو پھر مال نہ جائے. مال بھی دے دیا کسی کو آپ نے وقت بھی دے دیا. آپ نے سردی میں اٹھ کے صبح وضو کیا نماز پڑھی پھر وہ کسی کے دکھاوے میں چلی گئی پھر فائدہ بھی نہ ہوا. اس لیے اس کا مطلب ہے خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا اپنا وقت دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا. بس ان میں وہ طریقے سے بچنا ہے جس میں آپ کو احسان کا سبب بن جائے دکھاوے کا سبب بن جائے یا ریا کا اپنا تکلیف کا سبب بن جائے. اس سے آپ نے بچنا ہے. کیا کرنا اس کے اپوزٹ کیا کرنا ہے ابتغاء مرضات اللہ تلاش کرنی ہے اللہ کی رضا. اور اس میں اور رشیدت آ گئی. اب جو تم کام کرنا چاہ رہے ہو اس کو میں دیکھو کہ اللہ کس طریقے سے اس کام پہ راضی ہوتا ہے. اب یہاں مثال بظاہر کس کے لیے خرچ کرنے کی اور اس کو اگر معمول کر لیں کہ جو بھی نیکی کے کام ہوں گے
ان سب کے کرنے کے طریقے کو بھی آپ بروز خاطر رکھیں گے، کون سے طریقے سے اللہ راضی ہوتا ہے. سیدھی صاف بات ہے. وہی طریقہ جو اللہ کے نبی نے رکھا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو سنت والا ہے اسی پہ. سنت سے ہٹ کے اگر کوئی ہوا تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے ادھر ادھر ہو گئے تو وہ اللہ کی رضا کا شاید ذریعہ نہ بن سکے. تو یہ تو پکی بات ہے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی والا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا، بھلے وہ نماز والا ہے، وہ روزے والا ہے، وہ حج عمرے والا ہے، بھلے وہ مال کے خرچ کرنے والا ہے، اسی طریقے سے وہ کیسا، سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے، کس کو دینا ہے، پھر کس کو دینا ہے، پھر کو ترتیب بھی، یہ ساری چیزیں. تو اس میں تلاش کرو، کوشش کرو کہ اللہ کی رضامندی والا طریقہ اختیار کرو. خرچ کرنے میں کرو، اللہ اس پہ راضی ہوگا. آپ نے خرچ تو کیا، لیکن جس پہ خرچ کرنا چاہیے تو اس پہ نہیں کیا، آپ نے رشتے داروں پہ کر دیا، ان دوستی نبھانے پہ کر دیا. دوستی نبھانے پہ، دوستوں کو کھلانا تو پڑا تھا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ نے چلو دوست بھی خوش، رشتے دار بھی خوش، بیچ میں تھوڑے سے غریب بھی خوش، دو دے کے چار پکا کے سب کو خوش کر لیا. اب اس میں اصل طریقہ کون سا، اللہ نبی کا ترجیح ہے، صحابہ کا ترجیح ہے، پیچھے دیکھنا ہی پڑے گا کہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اتنی سی بات کی، خرچ کرو اپنے مالوں کو، وہ تو کرنا ہی ہے، اس سے تو پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن ایسے کام اور طریقے ڈھونڈو ابتغاء مرضات اللہ، جس میں اللہ کی کیا ہو، رضا مندی ہو، اللہ اس پہ راضی ہو. تو صاف بات ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹے گا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اور پھر یہ پتا کہ اللہ کی رضا سے کیا ہونا ہے. اب یہاں مثال دی مال خرچ کرنا، مال جب خرچ کرے گا بندہ تو یہ فطری بات ہے، جو بھی خرچ کرے نا، کبھی نہ کبھی انسان ہے نا، دل میں آئے گا بھی خرچ ہی ہو رہا ہے، نکل ہی رہا ہے نا، مال نکل رہا ہے نا جیب سے کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے. وہ کنڈیشن ختم ہو جائے، اتنا خرچ کر لے بندہ کہ دل میں جو ملال کی کنڈیشن ہے کہ اتنا میرا خرچ ہو گیا، اتنا وہ نکل جائے اندر سے. وہ بات سمجھ رہے، خدشہ جو ہوتا ہے نا میرے، نہیں، وہ خرچ کرنے کے بعد اتنا سیٹسفائیڈ، مطمئن ہو کہ یہ شکر اچھا ہو گیا، شاید کسی اور کو موقع مل جاتا، میرا موقع ہی نہ ہوتا مجھے خرچ کرنے کا. تثبیتا من انفس، یہ تمہارے نفسوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ بڑا ذریعہ ہے. ایمان پہ ثابت قدم رہنا، اس نیکی پر ثابت قدم رہنا، اس خرچ کرنے پہ ثابت قدم رہنا، یہ تمہارا سبب بنے گا اللہ کی رضا کو تلاش کر کے خرچ کرنے کا، کہ وہ تم اور اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ گے. اور یہ ثابت قدمی تو ایمان والے کو چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں. استقامت یہی ہے. تو یہ یوں سمجھو کہ خرچ کرنا ہے، اور خرچ کا وہ طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ جو اللہ کی رضا والا ہو، اور اللہ کی رضا والے طریقے کے نتیجے میں تمہاری ثابت قدمی اس کام پہ رہے گی، تمہارے دل میں ملال نہیں آئے گا. خرچ کرتے کرتے بندہ ایک دفعہ کہ بہت ہو چکا ہے، بہت خرچ کیا. وہ پیچھے حدیث سنائی تھی آپ کو، صحابہ کرام والی یاد ہے، وہ کہنے لگے کہ بہت جہاد کے لیے نکل چکے، بہت ہو گیا، تھوڑا آپ نے معاشی معاملات بھی، اللہ تعالیٰ نے پھر آیا نا پیغام، تو یاد ہوتی فرمائی کیا ابھی تو کام پڑے ہیں، یا ابھی تم یہ سمجھ بیٹھو کہ ہم نے کیا ہے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ابھی تو اسلام کو، دین کو، ایمان کو اور بہت کچھ چاہیے. تمہاری جانی قربانی چاہیے، مالی قربانی چاہیے، تمہارا وقت بھی چاہیے. تو ينفقون کے خرچ کرنے میں نا ہماری سادگی ہوتی ہے. بعضوں کا دیکھا ہوگا کہ جو ہی لفظ خرچ ہے نا، خرچ، تو فوراً ذہن میں آ کے مال خرچ کرنا آتا ہے. ایسے نا، یہ لائف کا حصہ جو آپ دین کے لیے لگا رہے ہیں، یہ خرچ کرنا ہے. اپنے زندگی کے وقت قیمتی ہے، یہ مال سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. مال تو پھر بھی آپ کے پاس آ جائے گا. یہ جو آپ نے گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں گزار دیا، یہ پھر کبھی زندگی پھر نہیں آئے گا. یہ وقت مال تو ایک دفعہ گیا، پھر کما لیں گے، شاید اس دینے سے زیادہ اور کما لیں گے. آؤٹ گوئنگ ہوگی تو انکم میں شاید اس سے بڑھ جائے گی. جہاں سپلائی ہوگا تو پیچھے آئی زیادہ ہے، وہ تو پیچھے بھی دفعہ ذکر ہو چکا ہے. تو یہ جو آپ خرچ کرنا، ہر چیز جو آپ نے اپنی انرجی دین کے لیے خرچ کی، آپ نے اپنا مال خرچ کیا، آپ نے اپنا وقت خرچ کیا، فی سبیل اللہ جہاد کا موقع ہے، آپ نے اپنے اولاد کو خرچ کیا، دے دیا. یعنی ہر وہ چیز جو دین کی تقویت کے لیے آئے گی، آپ اس میں اپنا خرچ کریں گے، مالی ہو، جسمانی ہو، ذہنی ہو. آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کریٹیو دماغ کے مالک ہیں، نئی نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو دین کے معاملے سوچ کے نئی چیز بتائیں، آپ اس پہ خرچ کریں، لوگوں کو آئیڈیاز دیں. لوگ آپ کے پاس وہ منصب نہیں جن کے پاس ہے، ان کو دیں تاکہ وہ ان کو پروموٹ کریں. یہ چیزیں آپ خرچ کریں.
اور یہ تمہارے ایمان کی ثابت کرنے کا ذریعہ بنے گا. کیا بنے گا؟ تثبیت من انفسہم. تم استقامت مزید ہوگی، تم ثابت قدم رہو گے. اگر یہ نہیں کرو گے، بس وہ فرائض ہی ادا کر لینے ہیں، جو ذمہ داریاں فرضی ہیں وہ کر لی، باقی خیر نفلی ہے نا. تو بس ثابت قدمی والا جو پہلو ہوگی اس سے شاید خطرہ بڑھ جائے. ثابت قدمی کیا ہوتی ہے؟ ثابت قدمی ہوتی ہے کہ جس چیز پہ آپ ہیں نظریہ بھی وہی، سوچ بھی وہی، عمل بھی وہی، اور اس کو لے کے چلتے رہنا ہے آخر دم تک. ایسا نہیں ثابت قدمی ڈگمگا کسی کا ایسا منظر ہے، ایسا ماحول ہے، ایسی کنڈیشنز پیدا ہو جائیں، آپ ڈگمگا جائیں، پھسل جائیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے. واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ لڑتے لڑتے وہ زخمی ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. یاد ہے واقعہ؟ حیرانی کی بات ثابت ہے، میں دیکھتا رہا بھی جہنمی ہے. حضور نے کہہ دیا تو پھر میں طاق میں جب میں دیکھا تو واقعی وہ تلوار کو رکھی ہو. جناب یاد ہے نا واقعہ؟ ذکر ہوا تھا تو تلوار سینے پہ رکھی ہو. تو بات ہوئی ہے، معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اصل بات یہی ہے کہ ثابت قدم وہ بھی تو چاہیے نا اللہ کو. تو فرمایا ہاں اتنا بھی نہ کرو کہ تم خود مفلس بن جاؤ، تنگ دست ہو جاؤ. اپنی ضرورتیں بھی قربان کر دو. سہولتیں تو پھر بھی ہو سکتی ہیں قربان، ضرورتیں بھی قربان کر دو، پھر بعد میں پریشانی ہو. اور پریشانی میں اللہ نہ کرے کہ وہ جو کلمات ایسے آ جائیں کہ میں ادھر نہ کرتا تو پھر یہ ہو جاتا، وہ بھی گیا تب سے بھی معروم. تو ثابت قدمی کا بہترین ایک ذریعہ بھی ہے اپنا وقت بھی، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنے سوچ جتنا بھی اس کو ادھر لگاتے رہنا، ٹچ رہنا، ربط میں رہنا. یہ آپ کی ثابت قدمی کی علامت ہوگی. اور مثال دی آپ نے کہ جو بھیڑ اپنے ریوٹ سے نکلتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. اپنے دین کے اس ٹریک سے جب آپ ہٹیں گے نا پھر آپ پھسل جائیں گے، پھر ثابت قدمی کے چانس مشکل ہو جائیں گے. پھر خاتمہ کس کنڈیشن پہ ہوتا ہے؟ پھر اللہ معاف فرمائے. تو انما الاعمال بالنیات پر حدیث ہے نا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم. ہم لوگ کا دار مدار کس پہ ہوتا ہے؟ خاتمے پہ ہوتا ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ تو ہر بندے کی کنڈیشن ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جس پہ ہوں اللہ اس پہ مجھے ثابت قدم رکھنا. تو ثابت قدم رکھنے کے لیے کہتے ہیں جس چیز پہ تم ہو اس کے ساتھ ٹچ رہو، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اپنے آئیڈیاز کے اعتبار سے اس سے ٹچ رہو گے، خرچ کرتے رہو گے. سارا مال نہیں ہے، ہر چیز اس میں آ جائے گی، کرتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ کیا تثبیت میں تمہارے نفسوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا ہے بہترین کام ہے. یہ کرنا پڑے گا. پھر اللہ نے مثال دی ہے کہ مثل جنت جیسے ایک باغ ہو. اب اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں مثالیں دے کر بھی سمجھائی جاتی ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا نا، وہ پوچھا کہ کیف تحیی الموتی، اللہ اس کو بستی کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ اچھا آپ ادھر گدھے کو بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، زندہ کر دیا، وہاں بتاؤ. انہوں نے پوچھا بھی تو اس کو اپنا رب آپ کیسے کہتے ہیں؟ میرا رب تو مشرق سے لے کے آتا ہے مغرب سے. مثالیں بیان کی ہے نا اللہ نے. پھر وہ یہاں بھی مثال بیان کی کہ یہ جو تم کرو گے نا اس کا مثال ایسی ہے. پیچھے بھی آپ نے مثال کیسے پڑھی تھی جو دکھاوے کی بات کرتے یاد ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیں کمثل صفوان، جو بندہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ نیچے سے اوپر صفحہ نمبر 7 کی دوسری لائن، ٹھیک ہے نا. اس کی مثال کیسی ہے؟ چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے. آپ نے سمجھا کہ شاید یہ زمین ہے، اس کو بیج دیا، کاشت کیا، آپ سمجھے کہ اگے گا. لیکن جو ہی آندھی آئی، طوفان ہے، بارش سے وہ مٹی بھی گئی اور بیج بھی گیا. نیچے سے کیا نکلا؟ پتھر نکلا. کچھ بھی ہونا جس کی بنیاد نیچے سے بھی نہیں ہے تو وہ آگے عمل کیا کرے گا؟ تو تمہارا دکھاوے کا عمل دکھنے میں تو عمل لگ رہا ہے اس مٹی کی طرح، لیکن اصل مضبوط جگہ پہ نہیں ہے. وہ ایسے ضائع ہو جائے گا جیسے تمہاری یہ بیج بھی ضائع ہوا تو مٹی بھی اڑ گئی. اس کے مقابلے میں جو خرچ کرے گا دکھاوا نہیں ہوگا اس میں، اللہ کی رضا کے لیے. اب جس میں اللہ کی رضا کی بات کی ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال کا مثل جنت ہے، ایک باغ کی ہے، برب وطن، جو اونچی جگہ پر. اب اونچی جگہ پہ نا پانی جتنا بھی ہے نا وہ ادھر نکل جاتا ہے نا، ٹھہرتا نہیں ہے. وہ پانی کھڑا ہوا بھی فصل خراب کر دیتا ہے، زیادہ پانی کھڑا ہو نہیں. اب اس میں ہمیں تو ایک ترجمہ ایک مثال ہی جا رہی ہے نا کہ ایگریکلچر کے لوگ ان کے سامنے اس چیز کو ذکر کریں ایسی معنوں میں تو وہ اس سے کئی کی چیزیں نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ یہ اشارہ بھی کیا، یہ اشارہ بھی کیا، اس سے ایگریکلچر کا یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا جو ایگریکلچر کے دوست تو پڑھتے ہیں ہمارے پاس، وہ تو نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں. میں جب بتاتا ہوں نا اس کے سے تو یہ نکلتا ہے یہ قرآن میں ہوا، وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں نا. تو ایسی اللہ نے مثال دے کے سمجھا ایک باغ ہو بربوتن، اونچی جگہ پہ، اصابہ وابل، اس کو تیز بارش پہنچ جائے. کیا پہنچے؟ تیز بارش. فآتت اکلھا ضعفین، پھر وہ اپنا پھل کیا لائے گا؟ دگنا.
اونچی جگہ پہ ہے، بارش پہنچ گئی، پانی ضرورت تھی، اب اس کو بارش پہنچ گئی، بارش پانی اس کو مل گیا، تو اس کا پھل جو آ رہا تھا اس سے بھی کئی گنا ہو جائے گا، دگنا ڈبل ہو جائے گا۔ اگر اونچی جگہ پہ ہے نا، فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اس کو بارش بھی نہ پہنچ سکی، صرف کیا پہنچ جائے، فَطَلٌّ، فوار، ٹھنڈا، اونچی جگہ پہ ہوتی ہے نا، اور ٹھنڈا کی پہنچ گئی تو تمہارا ضائع نہیں ہونے والا، اسی سے بھی وہ پھل نکل آئے گا، اسی سے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ عمل جتنا تم کرو گے اس کے اندر اگر رضا اللہ کی رضا ہوگی تو ایسے باغ کی طرح ہے، جو باغ اونچی جگہ پہ ہے اور پھر اس کو اللہ پانی دیتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو سر اب بھی شروع ہوا ہے نا، پہلے فلڈ اریگیشن شروع ہوئی، اب جو ہے نا یہ شاور اریگیشن بھی شروع ہو گئی، جو یہ ہوتا ہے شروع آ گئی ہے نا، دیکھو نا اس سے نکل بنے گا، اس سے نکال رہے ہیں وہ لوگ، ان کو پتہ بھی اس طرح اللہ نے کہا نا، اوپر سے بارش فوار آرٹیفیشل بارش سے کرتے، صرف 200 لیٹر 500 لیٹر پانی لے کے نا جی ایک بیگھے کے ایک کونے میں کھڑا کر کے تو اس کو شاور کے ذریعے ایک دو تر کر دیتے ہیں، وہ جو ہے گندم ہے یہ 15-20 دن نکال جاتی ہے جی۔ لیکن مل گیا طریقہ جی، اس میں اللہ نے تو وہ بھی ساتھ دینی تھی نا جو نظام چل رہا ہے، اب اس میں اسیس تو ہم نہیں کرنا ہے بھی کیسے کی جائے گی، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، تو بات وہی ہے، فرمایا کہ اس کو آپ نے اس سے جو اس کا پھل اگنا اس سے آپ کو دگنا ملے گا۔ یہ مثال دی اللہ نے کہ اس طرح دکھاوے والے کی کنڈیشن وہ اس طرح ہوگا، اس کا باغ اور ضائع ہو جائے، اور رضا اللہ والے کی یہ کنڈیشن ہوگی کہ اس نے جو خرچ کیا، جو دیا، اس کا اس سے کتنا ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا، اس سے بڑھ جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ دکھاوے والا عمل نہ ہو ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا، اور رضا مندی والا ہو اس کا اجر دگنا در دگنا ہو جائے گا۔ اگر اس میں بھی کہیں تمہاری کوتاہی ہے، گڑبڑ ہے، تو تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو کہ دکھاوے والا نہیں ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اللہ سے تو تمہاری نیتیں اوجھل نہیں ہے نا، کہ بندوں کو ہم 10 دفعہ کہہ سکتے ہیں، نہیں میں منہ چو گل نکل گئی تو دل میں ارادہ نہیں تھا، اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، کس نیت سے کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، رضامندی ہے، لوگوں کی رضامندی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتقوا النار، اتقوا النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگر کھجور کا ایک دانہ بھی دے کے چھڑانا پڑے تو، دینے کی بات کی، میں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہاں اور اعمال بتائے ہیں، عبادات بتائی ہیں جہنم سے بچنے کی، ان میں میجر عبادت کیا ہے، دینا دینا دینا، دے کے بچاؤ، مال دے کے، خرچ کر کے، ہاں، فرمایا اتقوا، حالانکہ اور بھی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، آپ روزے رکھ لو، آگ سے بچاؤ، آپ نمازیں پڑھو، آگ سے بچاؤ، آپ فلاں کرو، آگ سے ہے کہ نہیں، اور چیزیں ہیں، مگر آپ کا یہ کہنا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر یعنی تھوڑی چیز، تمرہ کیا ہوتا ہے، تمرہ کھجور کہتے ہیں، پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک ہے، کھجور کی تعریف حدیث میں اگر داخل ہو جائے نا آپ، تو آپ حیران ہوں گے کہ جس نے وہ 7 کھجوریں کھائی نا، اس کی عجبہ، ہاں، اس کو کبھی وہ بیماری نہیں ہوگی اور مزی جانور بھی نہیں ڈسے گا، جانور کھا لی تو اس کی الگ ہی کنڈیشن ہے، اس کو الگ پسند کرتے ہیں، اس کی اہمیت، وہ خوراک ہے، بڑی تام خوراک ہے، مکمل خوراک ہے وہ، لیکن آپ نے دے کے ایک کھجور کا دانہ بھی دے کے تمہیں بچنا پڑے نا، یعنی کچھ نہ کچھ، اب وہاں فصل کس کی تھی، جو کھجور کی ہوتی تھی، آپ نے کھجور کا نام لیا، اب جس علاقے میں جس کی جو فصل ہے اس کو اسی تو، یعنی کچھ نہ کچھ دے کے اپنے آپ کو خرچ کرنے کی بات کی گئی، جتنا ہو سکے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قیامت حدیث میں آتا ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف حدیث ہے ابن ابان کی 33-10 نمبر، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے نا جو صدقہ ہوگا اس کے سائے میں پھیرا ہوگا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں، باقی اعمال کا ذکر نہیں کیا، صدقے کے سائے میں، جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اب جب عشاء کی کنڈیشن ہوگی، اب وہ نفس نفسی ہوگی، سورج بھی نیزے پہ ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگ جو وہاں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے، جدھر ڈالنا ہے ڈال، اس سے مصیبت سے جان چھڑا، اور انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگلا مرحلہ اس سے بھی کی گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے بھی آپ روٹین میں دیکھ لیں، آپ کو مصیبت پھنسے کسی میں، اب مسئلہ کھڑا ہو جائے،
اگر اس سے نکل جائیں، بس اس سے تو نکلے نا، آگے پھر دیکھی جائے گی، اس سے تو نکلے. اب یہ کیا تصور ہے کہ اس سے نکلے، آگے سے اور مشکل ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری سوچ ہے اس سے نکلے نا، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ تو بہتر جانتا ہے. اگر یہ میرے لیے مشکل ہے تو اس میں تو اسی لیے برداشت ہوتی ہے، آگے کیا ہوگا، اس سے بچا اور ہر مشکل سے بچا. فرمایا وہاں لوگ یہ ہوں گے کہ اللہ اس مشکل سے ہمیں بچا، اگلا جو بھی معاملہ اس میں کر دے، اس سے تو نجات دے. تو اگلا اس سے بھی زیادہ خطرناک، فرماتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. تو اس دن کی کیفیت یہ ہوگی، ہر شخص اپنے صدقوں کے سائے کے نیچے ہوگا. اس نے دیا ہوا، جو اللہ کے نام اس نے خرچ کیا، دیا ہوا اس کے سائے میں، جس کا جتنا دیا ہوگا اس کو اتنے سائے میں ہوگا. لا ذل الا ذل، جب کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا تو اس اللہ کے نام میں دیے ہوئے سائے کی نسبت اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن لا ذل الا ذل العرش، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگ. ایک فرمایا کہ شاب نشا فی بات اللہ، وہ آدمی جس نے جوانی اللہ کی بات میں گزاری ہے. بڑھاپے میں تو پر مجبوری ہوتی ہے، ہاں جی، اپنی زبان بولتے ریٹائرمنٹ بندہ کہاں کدھر جائے گا، اس نے کیا کرنا ہے. ہاں، بات ہے کہ شباب، اس کے بعد اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذہنی ڈیسیجن، فیصلے کے اختیارات ہیں، پیش قدمی کر سکتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے، غلط راستے پہ جانا چاہے جا سکتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہے اس کے اندر مینٹلی، فزیکلی، مالی سب طاقت اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر مالی طاقت موجود ہے، فزیکلی طاقت موجود ہے، وہ سب کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو اس نے ادھر ڈال دیا. شاپ و نشا فی بادی ربی، اپنے رب کی عبادت میں وہ جوانی میں لگا رہا. یہ ایک وہ بندہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کس کے سائے میں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے. تو اس سے فرمایا کہ امام عادل، حکمران جو انصاف کرنے والا، حاکم جو انصاف. ایک تو یہ کہ انصاف والا حاکم نہ ہو تو وہ رعایا بھی اس طرح کی ہوگی اور حاکم بھی ایسا ہوگا، ظلم کی انتہا ہوگی. لیکن امام عادل جو عدل والا حکمران ہے نا، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بھی الگ بھی فرماتا ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو امام عادل میں ہم یہ سمجھ بیٹھے سارے یہ کس کا کام ہے؟ حکومت نہیں، جس کا عدل جہاں چلتا ہے اس میں انصاف کرے. اب آپ کا دائرہ اختیار کتنا ہے؟ فیملی تک، گھر تک. آپ امام عادل ہیں، آپ عادل امام بنے، اس میں انصاف کریں، بچوں میں انصاف کریں، بیوی میں انصاف کریں، رشتے داری میں انصاف کریں، جہاں تک دائرہ اختیار آپ کا ہے. اچھا، اس سے بڑا ہے کہ فیملی کا بڑا ہے، کنبے کا بڑا ہوتا ہے، سربراہ بناتے ہیں یا علاقائی قومی سربراہ بنے ہوتے ہیں، ان کو یہ ناجائز نہیں ہے. یہ جو برادری کے امیر یا بڑا جو پگڑی شگڑی باندھ ہوتا ہے نا، رواج بھی ہیں. تو اگر غیر شرعی کام کرے وہ تو ایک الگ بات ہے، ورنہ قوم کا کہ بڑا کر دینا ایسا کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے آپ کو سنی تھی حدیث یاد ہے، جب بات چل رہی تھی کہ کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہونا. اللہ نبی کہتے میرے لیے کھڑا پسند نہیں ہے. تو ایک صحابی آئے تو آپ نے اس کے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوتے، فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کیا ہو جاؤ، آگے بڑھو. وہ سردار ان کا آ رہا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو سردار قوم برادری کا تھا. تو آپ فرمایا کھڑو، اس کا اکرام کرو. تو اس سے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی فیصلے کوئی کمی کوتاہی وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کہ قوم کا سربراہ بنا لینا. اب وہ سربراہ ہے تو اس بات کا سربراہ ہو کہ صحیح بات بتائے گا، غلط سے منع کرے گا، انصاف فیصلہ صحیح کرے گا. اس کے دائرہ اختیار ہے، جس کا جو دائرہ کار ہے. حدیث میں آتا ہے نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک جو ہے نا وہ گھر تک ہے، ایک وہ ٹاؤن تک ہے، ایک تحصیل تک ہے، ایک ضلع تک ہے، صوبے تک ہے، پھر ملک تک ہے. ٹھیک ہے نا، جس چیز کی جو ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی اس طرح اسے سوال جواب بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میں اس کا عدل کتنی ہے. ہم جب حدیث پڑھی امام عادل حاکم حکمران جو ہے عادل انصاف کرنے والا ہو تو سیدھا ہم جان چھڑا دیتے ہیں، بس یہ بات اوپر کی ہو رہی ہے، حکومت کی ہو رہی ہے، ہماری بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں نہیں نہیں، جس کی جتنا ذمہ داری ہے اس سے پوچھ گچھ اتنی ہوگی، یہ چیز اس میں آئے گی. وہ بندہ بھی انصاف کرتا ہے اگر اس میں بیٹوں میں انصاف کرتا ہے. اچھا، فطرت کی بات ہے، ایک بٹا نافرمان ہے، زیادتی کر رہا ہے، ایک محبت ہے تو لڑک جاتا ہے، باپ بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں، انصاف کے تقاضے پورے کرے اس وقت. یہ اللہ یہ بندہ بھی اس کے سائے میں ہوگا. اور تیسرا فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یعنی اس کو سکون ہی مسجد میں آتا ہے، مسجد میں. اور اس کی حدیث گزر آپ کو یاد ہوگی، جب پیچھے پڑھا تھا، جب بھی کوئی آندھی کوئی طوفان، وہ عذاب کے موقع میں پڑھ رہے تھے، ہم یاد ہوگا، اللہ نبی کہاں آتے؟ فوراً مسجد میں آتے ہیں. معاشرے نے پوچھا، فرمایا ایسا لوگ ایسے کرتے تھے، پہلے بھی بادل آئے ایسے سمجھتے تھے کہ یہ برسنے والا بعد میں چلا وہ آگ برسا رہا تھا،
ایسے آندھی طوفان لوگ سمجھتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے آندھی آ رہی ہے وہ عذاب ہے، اس لیے میں ڈر ہے پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے، اس لیے میں مسجد میں جاتا ہوں۔ تو مسجد کے ساتھ دل کا لگاؤ ہونا یہ بھی مومن کی علامت اور اللہ کے اس پیارے شخص کی جو قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ راجل قلب مالک فی المساجد، اس کا دل مسجد سے لٹکا اور گھر میں لگتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کرۂ ارض پہ سب سے محبوب اللہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور ناپسندیدہ جگہ مکروہ اللہ کون سی ہے؟ بازار۔ بازار میں تو خوشی سے جاتے ہیں، بازار میں خوشی سے، مسجد میں بھاری لگتا ہے۔ اور اس کے دوسرے معنی میں یوں سمجھیں کہ جو بازار میں نوٹ تھوڑا لگتا ہے یہ بھی تھوڑا ہے، 5,000 خرچ تھوڑا ہے، مسجد میں وہ نوٹ بھاری لگتا ہے، اس سے چھوٹا نوٹ بھی بھاری لگتا ہے خرچ کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں چھوٹا نوٹ بھی بھاری لگتا ہے، وہاں یاد بھی نہیں رہتا دینا۔ ہاں جی، مسجد میں دینا یاد بھی نہیں رہتا۔ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو بات وہی ہے، اس لیے تیسرا وجہ چوتھا تحابا فی اللہ، جو آدمی آپس میں دو آدمی ہیں ان کی محبت ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دینی محبت جسے کہتے ہیں، تحابا فی اللہ وتفرقا علیہ، وہ آپس میں ملتے ہیں تو اس لحاظ سے کہ دینی بات ہو جائے گی، اچھا میں اسے اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ کچھ چیز مجھے مل جائے گی، اس سے اچھی بات پوچھ لوں گا یا وہ مجھے بتا دے گا، یا اس لیے ملوں گا، اچھا ہے۔ کل آپ پڑھ رہے تھے یل کے اخا کا تلق وجن، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، یاد ہے نا کل پڑھا تھا اب پرسوں، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے سے آپ کسی کو ملتے ہیں دینی محبت کی بنیاد پہ، تو فرمایا کہ یہ آدمی وتفرقا علیہ، اور جدا ہوتے اسی بات پہ، ذاتی کام نہیں ہے، ذاتی لالچ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کہ مسائل یہ ہوتے ہیں جس سے دینی محبت بھی ہو نا، بعض اوقات اس میں پھر ہم ایسے ذاتی اغراض و مقاصد اس میں ڈال دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ جب وہ ڈال جاتے ہیں نا پھر وہ دینی محبت کم پڑ جاتی ہے، وہ اغراض و مقاصد والی لین دین والی محبت زیادہ پڑ جاتی ہے۔ وہ ہونا نہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہوتے ہوئے بھی وہ جو آپ نے یاد مثال ہے کہ وہ روشن دان تھا تو آپ نے کیا کہا کہ ہوا آئے گی اس میں سے، آپ فرمایا ہوا تو آنی تھی، اگر آپ کہتے تھے کہ آواز آئے گی اذان کی تو فرق پڑتا ہے نا۔ آپ محبت میں ملیں گے تو ملیں گے، لیکن کاروباری غرض کی ہٹ سے آ کے یار میں دینی اعتبار سے ملوں گا، چلو وہ بات بھی ہو جائے گی۔ وہ یہ تبلیغی جماعت والے آپ کہہ رہے تھے، بات چل رہی تھی، یہ دوست کے ان سے کہنا کہتا ہے نیت کرو اللہ کے گھر جانا ہے مثال سفر پہ، تو بیچ میں آپ نیت لاہور کی کرو، بیچ میں پتوں کی بھی آ جائے گا، وہ اکاڑا بھی آ جائے گا، فلاں وہ سارے دیکھے جائیں گے، نیت ادھر کی کرو۔ تو نیت اچھی کرنی چاہیے، بیچ میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نیت یہ کہ کسی سے ملنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ بندہ جو کرتا ہے نا اللہ کی رضا کی محبت، کسی سے ملتا ہے، دوستی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، یہ بندہ قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پانچواں فرمایا کہ بڑا کمال کا ہے، طلبت امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ کسی خاص منصبت والی، مرتبے والی، خاندان والی، جاہ و جلال والی، عزت و تکریم والی، یا یوں سمجھے کہ معاشرے کی نگاہ میں منائے خاندانی سے کہا جاتا ہے، ایسی کسی عورت نے آدمی کو برائی کی دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنتا، کسی کو منع کرنے والا نہیں تھا، کسی کو خبر تک بھی نہیں تھی۔ دات امرات منصب و جمال، لگے فرمایا کہ شان والی مرد جس کا کسی کو اظہار بھی وہ کرے تو لوگ حیران ہو جائیں، مگر اس نے صرف اتنے بات کی کہ انی اخاف اللہ، مجھے کیا اللہ کا، یعنی برائی کی دعوت، ایک برائی کی ایک مثال دی اللہ کے نبی نے کہ اس کو چانس برائی کے ملا، لیکن اس کے دل میں کیا سوچ رہے انی اخاف اللہ۔ وہ بندہ جب برائی کا موقع ملا، ایک تو مثال دی نا، ایسے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، کئی برائیاں ہو سکتی ہیں، اس کو موقع ملا، اس نے کہا نہیں میں نے پیچھے ہٹ جانا، میں نہیں کرنا، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ بندہ بھی قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آدمی کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کیا اس نے، کرتے 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 کنڈیشن یہ ہو گئی کہ اس کی آنکھ چھلک پڑی، آنسو بہہ پڑے، رو پڑا کہ میں جس اللہ سے بات کر رہا ہوں، جس کو یاد کر رہا ہوں، وہ کیسا ہے اور میں کیسا ہوں۔ اپنے آپ میں گم ہو گیا کہ میں اس قابل بھی ہوں کہ میں اس سے بات کروں یا اس سے مانگوں یا اس سے سوال کروں یا اس کا سائل بنوں یا اس سے دعا کروں، میں تو اس لائق ہی نہیں، اس کے ساتھ بات کیسے کروں۔ بس وہ اسی سکت میں سوچ ہی جا رہا ہے، اللہ کو یاد کر ہی جا رہا ہے، اور فاضت عینہ، آنکھ اس کی قطرہ گر گیا، پانی نکل گیا ڈر خوف کی وجہ سے۔ اللہ کو ترس آتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بندہ بھی قیامت کے دن میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر وہ آدمی جس کا تعلق اسی آیت سے، خرچ کرنا، رجل تصدق اخفا لا یجمع الیمین بشمال ما ينفق الجميع، جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں، وہ پیچھے گزری، یہ بھی مثال اللہ کی راہ رضامندی والی ہو رہی ہے نا، وہ اللہ خرچ کرنے والے تو بہت ہے، سوال خرچ کرنے کا نہیں ہے، خرچ تو بہت کرتا ہے، جو سینما پہ جاتا ہے وہ بھی تو خرچ کرتا ہے، جو
ہوٹلنگ کرتے ہیں دوستوں کو لے کے خرچ تو وہ بھی کرتے ہیں، بے جا ہوٹلنگ مقصد یہ ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے آپ کریں ہوٹلنگ، بلکہ دوستوں کو کرانی بھی چاہیے، یہ بات تو حدیث سنائی تھی آپ کو، وہ نہیں ہو رہی، لیکن جو بے جا بے مقصد ضیاء جسے کہ وہ کرے، خرچ تو وہ بھی ہو رہا ہے، وہ خرچ جس کے میں رضا اللہ مقصود ہو وہ والا خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس نے ایسا صدقہ کیا اس آدمی نے، تو صدقہ اخفا، اس نے چھپایا اس کو، مخفی دیا، اللہ کے نام نے کیا کیا؟ اب جہاں پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ خرچ بھی کرنا ہے اور میتھڈ بھی ڈھونڈنا ہے کہ کیسے خرچ کیا جائے، اس کیسے خرچ میں آپ لوگ دیکھیں گے حقدار ہے نہیں ہے، قریب سے شروع کریں گے دور سے نہیں کریں گے، وہ بھی دیکھیں گے، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو، وہ ریا سے بچانے کی بات بھی کی گئی ہے، کوشش کریں آپ کہ اخفا اس کو چھپاتا ہے، لا یعلم یمینہ ما ينفق لا یعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں نے کیا، اب یہ دائیں بائیں سے بنا وہ تو نہیں جو ہم روٹین میں یوں کر کے دیں گے، تو جو بات تو وہی آ گئی نا کہ کسی کو کانو کان خبر بھی، اس حدیث کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، تو جس کو دینا ہے اس کو تو خبر ہے، بات سمجھے گا نہیں، جس کو دینا ہے اس کو تو لوگوں کو نہیں پتا نا، باقیوں کو، اگر اس کو بھی آپ چھپا کے دے دے تو یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی پتا نہ چلے، صحابی کہتا ہے ہاں، مسلم سے حدیث صحابی کہتے ہیں کہ میں رات کو نکلا دینے کے لیے، تو دینے کے لیے میں نکلا، میں نے جا کے اندھیرے میں کسی کو دے دیا، اس نے نہیں پہچانا کون ہے، میں نے بھی نہیں بتایا کون، تو صبح یہ ہوا کہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ حال ہو گیا لوگوں کا، اب ایک ایسے آدمی کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں جو چور ہے، وہ کیا تھا؟ چور تھا، اس نے چوروں کو اب صدقہ شروع ہو گیا جی، پریشان ہوا، پھر اگلے دن گیا تو اس نے پھر دیا تو ایسا ہوا، اگلے دن پھر اس نے سنا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یار عجیب لوگ ہیں، خرچ کرتے ہیں اتنا چھپاتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جو بدکاری پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو خرچ بھی ساتھ دے دیتے ہیں، برائی کرنے جا رہے ہیں، اس نے حضور سے پوچھا، حضور میں نے تو بڑی کوشش کی مخفی کرنے کی، لیکن مخفی میرا وہ تو ضائع گیا، میں نے پھر اور دیا، میں سمجھا میرا وہ ضائع گیا پہلے والا، میں نے اور دیا، اب اس کے آپ نے فرمایا تو نے کوشش مخفی کی ہے، مگر جو تو پہلے دے دیا تھا وہ ہو گیا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کے اور کئی طریقے ہو سکتا ہے، اس کو پتہ نہ چلے مدد بھی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ ایک مذائقہ اگر آپ کو ڈر نہ لگے کہ آپ کبھی اس کو ایذا دیں، تکلیف میں دیں، احسان جتلا دیں، یا پھر اس کو خود اس کے ساتھ بھی ریا کا معاملہ، دکھاوے کا معاملہ نہ ہو جائے، یہ تو پھر آپ کا ایمان ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ اس میں دکھلاوا آ گیا، احسان آ گیا، جتلانا آ گیا، نہ آ سکا، یہ پھر خیال کرنا، ورنہ اس میں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ، پھر مثال دی دوسری، میں نے پچھلی دفعہ کہا اللہ مثال دے کے بھی بات سمجھاتا ہے، اب یہاں یہ پچھلی مثال دی کہ باغ ایسا وہ ختم ہو جائے، اب اس میں دی کہ دیا تو وہ کیا ہو جائے، دگنا ڈبل ہو جائے، اب فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہو جنتن، ان یہ کہ تکون ہو لہو اس کا جنت باغ کس چیز کا؟ باغ جو آگے تو باغ میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ منشن کی اللہ نے، دیکھے کمال کی بات، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تو میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس آدمی کا ایک باغ ہو، اور باغ میں درخت کون سے ہوں؟ کھجور۔ آپ کو پتا ہے کھجور کا درخت کبھی کسی نے بیجا ہے؟ آپ نے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ کافی ٹائم لگتا ہے، 30 سال کی ہسٹری ہے کہ کھجور پکتے ہوتے بنتا ہے درخت، زمین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بڑا مشکل درخت ہے، اس کو کرنا سنبھالنا اتنا آسانی سے اگتا نہیں ہے، اس پہ اتنا، اس لیے اللہ نے لفظ بھی بولا کہ وہ والا درخت باغ میں کیا ہو، اور دوسرا اس لیے بھی یہ لفظ بولا کہ جس علاقے کی آیات اتر رہی تھی وہاں کے لوگوں کے پاس کون سے باغات تھے؟ کھجوروں کے باغات تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی اس کے لیے کھجوروں کا باغ ہو، وہ اناب، اور انگوروں کا، انگور کی بیل بھی اس کو سنبھالنا پڑتا ہے ورنہ ضائع ہو جاتے ہیں نا، اس کی بیل کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ انگور بھی ہوتے تھے اس دور میں ہاں جی مدینے میں؟ بالکل، ہاں جی، انگور تو جنتی، اس میں سے کھجور انگور جنتی پھلوں میں سے ہے نا جی۔ اچھا فرمایا یہ ایک تو پیچھے کہا نا باغ ہو، باغ ہوتا ہی وہ ہے جس میں ساری چیزیں، باغ تو وہی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، پھر اس میں ایٹم گنوا دیے کون سے؟ کھجور اور انگور، اور اس پہ بھی پوری آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، کھجور کو آپ اس کے بارے میں فضائل کے کچھ ذکر بھی ہوا، لیکن کھجور کی جو کنڈیشن ہے، اس کے استعمال کی شکل آپ حیات دیکھیں گے نا تو حیران ہو گئے، کھجور کو کس کس جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انسان کی
جسمانی طور پہ کس کی جگہ کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے وہ الگ چیز. اسی لیے یہ درخت اہم ہے. یہ درخت جو حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام نے بیٹھے ہوتے آپ نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو جس کے پتے یاد ہے نہیں گرتے. پتے نہیں گرتے. صحابہ بیٹھے سوچنے لگے آپس میں ایسے کرتے کرتے بڑے بڑے بیٹھے تھے. صحابہ بیٹھے ابن عباس تھے کل میں مجھے یاد نہیں عمر بن عبداللہ. عمر بن عبداللہ ہاں عمر بن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن عمر ہاں جی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن ہاں عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے. تو بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں آیا کہ میں چپ بیٹھا رہا. میں نے کہا بتاؤں بڑے بڑے بیٹھے ہیں. میں بتا دوں بڑے بیٹھے میں تقریب میں. تو پھر گھر آئے آ کے حضرت عمر رضی اللہ کو بتایا اپنے باپ کو. ابا جان حضور نے ایسے پوچھا ایسی بات کی تو میں نے کہا مجھے آتا تھا تو میں نے جا کے میں بتاؤں. پھر میں نے دیکھا بڑے بڑے کبائر صاحب بڑے بیٹھے ہیں تو میں نہیں بتا. حضرت عمر رضی اللہ کے چہرے پہ نا وہ سرخی مائل ہو گیا اور ایسے چلنے لگے. بیٹا تو نے بتا دینا تھا. بیٹا تو نے بتا دینا تھا. بیٹا تو نے پہل کرنے کی بتا دینا تھا. ایسے چکر لگا کے نا وہ درخت. پھر آپ نے خود ہی بتایا تھا. ہاں جی آپ نے بتایا کہ وہ جب کسی نے نہ بتایا آپ نے بتایا کھجور کا درخت ہے. اس کے پتے جس کے لیے خزاں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ہرا ہی ہرا رہتا ہے اور کمال کا ہرا ہوتا ہے. نیچے سارا خشک ہوتا ہے. جڑ سے لے کر اوپر تک سارا اوپر سے جا کے ہرا ہوتا ہے. ساری اوپر سے خشک سارے خشک ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی ہاں کمال کی دیکھیں اور پھر اس پہ کبھی اس کے گرتے نہیں ہو خدا نہیں گری. خزاں ایسا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ نے یہ کہا کہ آپ بتا دیتے. یہ چاہت یہ تھی کہ میرا بیٹا لیکن فطرت ہے نا جی اب بتا دیتے نا. اللہ کے نبی نے پوچھا تھا بتا دیتے. تو بات ہے کھجور کے معاملے میں اسی کھجور کے نام سے باغ ہو انگوروں کا کھجوروں کا تجری میں تحت الانہار اس میں نہریں چل رہی ہیں. نہریں تو چل رہی ہے باغات میں تو اب شارے ہوں مزہ آتا ہے بڑا. یہ تو باغ والے جو کبھی دیکھیں یا پتہ چلے تو پھر کیسا مزہ آتا ہے. اب فرمایا کہ لہو فیہا من کل ثمرات اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں. اب یہ چیزیں کرنے کی جب جنت کا لفظ پیچھے گزر آ گیا باغ لہو فیہا بالکل شروع میں تکون لہو جنت باغ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر مینشن کیا کھجور اور انگور بھی ان کی امپورٹنس سامنے آ گئی نا ذرا اہمیت. تو اس لیے یہ بھی انگور کے موسم میں انگور کو کچھ نہ کچھ لینا استعمال کرنا چاہیے حسب طاقت حسب حیثیت. مجھے یاد ہے میرے استاد صاحب کہتے تھے اور تو اللہ غری کی رحمت فرمائے ان کی حیثیت نہیں تھی بلکہ ہمیں شرم آتی تھی. ہم اپنے دور میں اچھے اسٹیبل ہو گئے تھے وہ ملتے وہ پوچھتے تھے وہ کہتے بیٹا نہیں ایسے ہی وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی چیز منگواتے ہیں ہر موسم کا پھل. کبھی جامن ہوتے ہیں وہ اس طرح چیز جو تھوڑی کبھی میرے ساتھ یہ کیوں کرتے ہیں بیٹا جو ہر چیز کا جو پھل نے جس دور میں بنایا ہے نا اس دور کی جو بیماریاں یا کمزوریاں یا کوئی چیزیں اس کا دفاع اس میں رکھا ہوتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ استعمال حیثیت کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کھجوروں کا نام لیا انگوروں کا. پھر فرمایا فیہا من کل ثمرات اس باغ میں کیا ہو ہر قسم کے پھل ہو. اس کے بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اصل اس کا خلاصہ ہی ہو رہا ہے. ایک آدمی ہو اس کا باغ ہو ہرا بھرا ہو نہریں چل رہی ہوں کھجوریں ہوں انگور اس کے ہوں اور ہر قسم کا پھل جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں یا موسمیاتی غیر موسمیاتی کو بھی نکال دیں سب ہو. پھر کیا ہو اصابہ الکبر اور وہ شخص بوڑھا ہو چکا. شخص کیا ہو چکا ہو بوڑھا. باغ کا مالک ایسا باغ لہلہاتا منظر ایسا ذاتی زندگی میں اصابہ الکبر اس کو بڑھاپا پہنچ چکا ہو. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اس کی اولاد بھی ہو لیکن ضعفاء کمزور ہو. شادی دیر سے کی ہو اور پچھلا کے اولاد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں شادی دیر سے کی ہو اولاد پیچھے بھی اولاد ہی بچے ہو اس کو سنبھالنے والی ہے اولاد خود سنبھالنے والی ہے. اور اس اولاد کی کنڈیشن اولاد بھی کمزور ہے. اب وہ باپ کو بھی نہیں سنبھال سکتی خود باپ بوڑھا وہ باپ کے سنبھالنے سے بھی گیا اولاد کو بھی اس نے سنبھالنا ہے. اولاد بھی کمزور ہے نہ باپ کو سنبھال سکتی ہے نہ باپ کو سنبھال سکتی ہے. اور پھر فرمایا فَأَصَابَ اعصار تو کیا پہنچے اس کو اچانک ایک بگولا جانتے ہیں یہ واولا جو آگ ہوتا ہے یہ اس کی کیفیت ایسے دیکھی بھی ہوگی آپ نے جس کو اللہ بیان کر رہے تو پھر سمجھ ہی لیں. اس میں گاڑیاں اڑ جاتی پتہ ہے نا آپ کو جی ٹارنیڈو بڑے چلتے ہیں اڑا کے لے جاتے اس میں وہ انرجی آ جاتی ہے. فرمایا اس کو بگولا آ جائے اعصار الفیہ اس میں کیا ہو آگ ہو نار فیہ نار اس میں کیا ہو آگ ہو اور کیا کرے وہ فاحترقت وہ سارے اس باغ کو جلا دے. کیا بنے گا اس آدمی کے پاس اس آدمی کی حیثیت کیا ہوگی لہلہاتے باغ کا مالک ہو بڑھاپا اس پہ آ چکا ہو آمدنی وسائل کا ذریعہ سب کیا ہو وہی باغ ہو بچے اولاد ہوں لیکن کمزور ہو چھوٹی ہو اس کے اوپر بھی خود سرپرستی کرنے کی ضرورت ہو
یہ سب کچھ اس ماحول میں. اب اولاد کتنے مزے میں چل رہی ہوگی جب یہ باغ ہے. اچانک ایک بگولا آئے اور اس بگولے میں کیا ہو, آگ ہو, اور اس کا سارے کے باغ کو کیا کر دے, وہ جلا دے. اس آدمی کی کیا حیثیت رہ جائے گی, اس کا حال کیا ہوگا. اسی طرح تمہارے اعمال ہیں, تمہارے اعمال ایسے ہی ہیں سب. اس میں باغ, اس میں نمازیں بھی ہیں, اس میں روزے بھی ہیں, اس میں صدقے بھی ہیں, اس میں خیرات بھی ہیں, اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نیکی کی ہے, راستے پہ کنکر ہٹا, پتھر ہٹا, کسی کو اچھے انداز سے ملے, کسی کو پیار کیا, کسی کے مہمان نوازی کی, کسی کی افطاری کرے, کسی کو صدقہ دیا, کسی کو خیرات. یہ سارے باغات کے وہ پھل ہیں. یہ باغات کے کیا ہیں, وہ یہ سارے پھل ہیں. اور اس پھل کو آپ نے کتنے ابیاری کے ساتھ, جس طرح درخت کی کھجور کی مثال دے, فرمایا محنت سے تم نے کیا ہوگا, زندگی کے کس کس کونے میں کہاں کہاں کس طرح پتہ نہیں جان جوکھوں میں ڈال کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا, کسی کی مدد کی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک ایسا وقت آ جائے کہ معاشرے کے ہاتھوں, لوگوں کے ہاتھوں آپ کو جملے سننے پڑیں, آپ کو باتیں سننی پڑیں, آپ کے اوپر کوئی الفاظ کسے جائیں, آپ مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہو جائیں, اچانک کہہ دیں دفعہ ہو جائے, سب جو میرا کیا اگر کوئی فائدہ نہیں اس کرنے کا, اور اس کو پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ ایسے ہی ہوگا جس طرح اس آدمی کا باغ کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. تمہاری سارا کیا کرے سارا تباہ ختم ہو گیا. تم ایسا کر بیٹھے کہ اب تک میں نے تھوڑا دیا, اتنا سا دیتا رہوں, اب کیا فائدہ دینے کا ہے نا. یہ بات, اتنا عرصہ دیتا رہوں, اب نہیں دے گا تو کیا, اچھا یہ جہاں ہو گیا یہ بھی کیا. ایسی بات کہہ دی, ایسا جملہ کہہ دیا, ایسا کلمہ کہہ دیا, ایسے الفاظ کہہ دیے, ایسا بول دیا کہ جس سے جس طرح کی باغ, اور اس کی حقیقت ہو بھی چکی ہے. سورۃ قلم کے اندر آتا ہے, یاد ہے نا واقعہ, کہ باغ تھا اس آدمی کا, اس کے 3 حصے کرتا تھا. کیا کرتا تھا اس کے, اللہ نے اس کی مثالیں دی ہیں. اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ گھر لے آتا تھا, ایک غریب فقیروں میں باندھ دیتا تھا, ایک اسی کے اوپر لگا دیتا تھا. اب جب ایسا کرتا تھا تو جب وہ فوت ہوا تو اس کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو کام خراب ہے, جلدی جلدی پہنچو, اس کو کاٹو, اپنا سنبھالو, فقیروں غریبوں محتاجوں کے آنے سے پہلے اپنا کام. رات کے وقت مشورہ کرنے لگے, آپس میں مشورہ کرتے کرتے نکل پڑا. کوئی کہ نہیں جاؤ, کوئی کہ جاؤ, دوسرا کہ درمیانہ پڑا. جب وہاں گئے تو باغ ہی نہ ملے. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, وہاں گئے تو باغ ہی نہ ملا. وہ دوسرا کہ نہیں, ہم بھول گئے راستہ, ادھر نہیں ادھر ہے. دوسرا کہ ادھر نہیں ادھر ہے. اور قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, ان میں سے درمیانہ جو تھا وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یار اللہ کا شکر کرو, جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہے, میں تو پہلے سے کہتا آ رہا ہوں. قال الم اقل لكم قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. پھر سارے اکٹھے ہو گئے, اللہ ہم میرا ظلم کرنا. فاقبل بعضهم الى بعض يتلاومون, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, ملامت کرنے لگے. تو نے کہا تھا, تو نے یتلاومون, ملامت کرنے لگا, تو نے مجھے کہا تھا. انہوں نے کہا پہلے تو نے کہا تھا. سارے اب کیا فائدہ. فاقبل بعضهم على بعض قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. اللہ ایک دفعہ مہربانی کر دے, ہم ایسا سرکش نہیں بنے گا. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. وہ سارے بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ, اللہ کی طرف منتیں کرو, معافیاں مانگو, رجوع کرو, توبہ کرو, شاید اللہ اس طرح کا باغ ہمیں پھر واپس لوٹا دے. اب گیا تو گیا نا, اللہ نے میں نے اس زمین کو ختم کر دیا, باغ دسا ختم, آئے تو کچھ ملا ہی نہیں ان کو. کیوں؟ ارادہ نیت بدل چکی تھی, نیت بدل چکی تھی. تو اس سے کیا قرآن میں یہ واقعہ ہے, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بعض جو غلط ارادوں سے آپ کی کسی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بلکہ بات ہوئی تھی اللہ کے دینے سے مال ملتا ہے, دینے سے مال, نرمی کرنے سے مال اللہ دیتا ہے, سختی کرنے سے دے رہا ہو تو وہ بھی واپس. اب کیا پتا آپ کو کل کو کیا ملنے والا. رات کو آپ نے کسی کو بھڑکا دیا, بول پڑے کچھ تو کچھ کہہ دیا, اللہ نے اچھا اس کو کل نہیں دینا, اس کو کل کوئی اچھا گاہک لگنے والا, اچھا کاروبار ہونے والا, کوئی سسٹم بننے والا, آپ نے کوئی ایسا بیہیویئر کیا, اللہ نے نہیں اس کو نہیں دینا. تو تمہارے رویے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اب قرآن میں اس کی مثال اللہ نے بتائی کہ ان کے رویوں کی وجہ سے ان کا سارا باغ میں نے کیا کر دیا, ختم. تو یہاں بھی فرمایا فاحترقت, وہ باغ سارا کیا ہو گیا, ان کا جل گیا. اس کا ایسا جیسے بگولا آئے اس نے سارے باغ کو اڑا کر رہے تھے. اس بندے کا کیا بنے گا, بچے کیسے کریں گے, ماحول کیسا بنے گا, جس نے بچوں کے لیے سب کچھ سوچ کے کیا تھا. اینڈ میں اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا, ایسا کام ہو گیا تو اس کے پھر روزے بھی ضائع, اس کے صدقے بھی ضائع, اس کی خیرات بھی ضائع. یہی بات ہے کہ تم ایسا نہ کرنا, ایسا تم سے ہوگا, تمہاری ساری چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی, کچھ باقی بچے گی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, میں نے پہلے بتایا نا, آپ نے فرمایا کہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتی ہوتا ہے. لوگوں کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے, جنتی. وجہ کیا ہوتی ہے, ان کے کردار کو دیکھ کے کام دیکھتے ہیں. ہم کہتے نہیں ماشاءاللہ
یار الحمدللہ نمازی دوست ہیں، آتے رہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جمعہ پہ ملتے ہیں، 5 وقت نمازی. کسی کی اس عمل کی بنیاد پہ ہم یہ رائے رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ رکھتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں. حالانکہ اسلام میں ایک الگ ٹاپک ہے. اسلام میں سمجھے نا، سچی بات ہے، پہلے بھی اس بات کی ڈسکس ہو چکی. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام کہتا ہے کسی کی آپ رائے دینا چاہتے ہیں، کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیان تک کریں کہ میرے لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، یا میرے ساتھ جو ان کے ریلیشن ہے وہ یوں ہے. اس کو جنرلی نہ کہو کہ یہ بندہ ہی ایسا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو، کیونکہ ایک انسان کے کئی روپ ہوتے ہیں، کئیوں کے ساتھ ڈفرینٹ شیپ سے ملتا ہے، ڈفرینٹ اخلاق انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اپنے حساب سے کہ جو میرے ساتھ اس کا معاملہ وہ ٹھیک ہے. ایسے آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دیکھنے میں لوگوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے جنتی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوزخی ہوتا ہے. اور بعض اوقات فرمایا کہ ایسا لوگوں کو ان کی نظر میں وہ دوزخی نظر آ رہا ہوتا ہے کردار کی وجہ سے، اعمال کے. لوگ اس کو معاشرہ برا سمجھتا ہے، اس کو پورا محلہ برا سمجھتا ہے، علاقے کے لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے لکھتے ہیں، لیکن اللہ کے کیا ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے. فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار بدر کس پر ہوتا ہے؟ خاتمے پر ہوتا ہے. اس سے کوئی ایسا عمل اللہ کرا دے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی عمل کرتے 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 جنت کے بالکل ایک بلشت پہنچ چکا ہوتا ہے. جنت کے ایک بلشت، ایسا کام اس سے ہو جاتا ہے، ایسی گفتگو ہو جاتی ہے، ایسی جملہ اس سے ہو جاتا ہے، ایسا بات اس سے ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں. اسی طرح فرمایا کہ جہنم کے بالکل ایک بلشت قریب ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے. آپ نے واقعی سنا کہ کتے کو پانی پلانے والا سنا کہ نہیں سنا؟ کردار کیا تھا؟ ہوا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور وہ ایک مشہور سا واقعہ ہے، دروازے پہ لکھا ہوا تھا، ہاں جی یاد ہے نا؟ جی. اس آدمی کا انتہائی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، انتہائی بری نظر سے. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے بعد جو آتا جاتا بدکاری کے اعتبار سے معروف تھا. لیکن جب فوت ہوا اس کے دروازے پہ لکھا ہوا، اللہ کے نبی نہیں بتایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. لوگوں کی نگاہ میں کیا تھا؟ وہ بالکل فارغ، اس کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھنا، اس کو تو یہ بھی نہیں کرنا. اب اللہ کو اس سے ایسا کام ہوا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور وہ بھی آپ نے سنا کہ جس نے قتل کیے تھے، کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے. اور ہمارے جیسے کسی مولوی کے پاس پہنچا، انہوں نے لا تو جہنمی ہے، تو بچتا ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا بچتا تو ویسے بھی تیرا تو کام کرو نا ذرا. اس کو بھی اڑا دیا. ایسے مفتی تھا، اس کو بھی قتل ہو گئے. پھر وہ پیچھے نہیں بیٹھا، پھر تلاش کی کہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ملے. وہ بھی کس نے کہا کہ فلان جگہ ایک اہل علم ہے، اس سے پوچھو. جا کے وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کو موت آ گئی. اب فرشتوں کا تکرار ہے. اللہ کے نبی صاحب بتایا کہ وہ کہتے ہیں جنتی ہے، وہ کہتے ہیں جہنمی ہے. اللہ نے کیا کی، زمین ناپ کرائی کہ جہاں پہنچنے جا رہا تھا مسئلہ ان کی طرف زیادہ قریب ہے یا جہاں سے نکلا تھا یہاں زیادہ قریب ہے. پھر حدیث میں الفاظ ہے کہ زمین اس کے لیے سکیڑ دی اللہ نے اس طرف جہاں معافی کی بات تھی. فرشتوں نے کہا یہ تو جنت میں جائے گا. اب انسان کا مطلب پیچھے آپ نے پڑھا تھا، اس کو اس سے ذرا ملائیں آپس میں اس بات کو کہ عمل کرتے 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 تثبیتا من انفسہم، اس پہ ثابت قدم رہے. نہ رہا تو پھر کسی وقت کوئی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، نتیجہ خراب ہو سکتا ہے. انما الاعمال بالخاتمہ، اس کا خراب ہو سکتا ہے. صحابی کا واقعہ اس آخر میں نہیں برداشت ہو سکا اس. تو یہی ٹالرنس یہی ہے، ہمت یہی ہے. اور وجہ کیا بنی ہے سارے ان کاموں کی؟ من، احسان دیا، پھر احسان تکلیف دے دی، یا پھر دکھاوا. اسی سے اپنے آپ کو بچانا. انسان کے لگے لگائے باغ کو سمجھو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. لگے لگائے باغ، نیکیوں کا آپ کا باغ ہے، نیکیوں کا جو آپ نے کی آج تک، عمر گزری پڑی ہے نا، اس نیکیوں کے آپ کے باغ کو، اس میں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عمریں بھی، حج بھی، سب کی شکلیں ہو سکتی ہیں. اس کو اچانک آگ لگانے والی، تباہ کر کے رکھنے والی یہ چیزیں ہیں: من، عذاب اور ریا، دکھلاوا، جتلانا اور احسان بتانا، اس کو یا تکلیف دینا کہ میں آپ کو. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ اکارت اور برباد ہو جائیں گی. کسی صورت میں غلط فیصلہ کر لیا، کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، میں ایسے کچھ بول بیٹھا، ایسی بات کر بیٹھا، بات تک بڑی ماشاءاللہ کی ہے، نہیں کہ بہت کی ہے یار، اب تک بہت کی ہے، ایسی کچھ زبان سے کل میں کہہ بیٹھا. اس کی میں مثال دے دوں. مثال بھی اس کی یوں ہے کہ ایک آدمی، ایسا وقت آیا کہ اس کے ذہنی طور پہ پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، حالات کی پریشانی ہوتے رہتے، اپ ڈاؤن تو ہوتا ہے. مالی پریشانی آئی، ذہنی پریشانی آئی، رشتہ داروں کی پریشانی آئی. مثلا آپ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی سرپرستی ہے، آپ مسجد کے متولی بنا دیا، آپ کو سرپرست بنا دی، ذمہ داری دے دی. اس ذمہ داری
کرتے 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 آپ وقت گزرا اور لوگوں کی سنتے رہے، سمجھتے رہے، کوئی کسی نے کہا یوں ہو گیا یہ نہیں کر سکتا، یوں ہوا فلاں، آپ سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، ایک لیول ایسا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے تھوڑی کیا، اتنے سال ابھی تک لوگ راضی نہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے فلاں کرتا ہے، میں نے اتنا کیا، چھوڑو اس کام کو یار، کس جھنجٹ میں پھنس گئے ہم، نیکی کریں اور پھر اعتراض بھی سنیں، یہی تو سننے تھے، یہی تو آپ کے لیے ممتاز تھا، یہی تو تکریم والا پہلو تھا، اب اینڈ پہ آپ نے سارا کیا اور کیا کر دیا، اڑا دیا، ختم کر دیا، اسی سے بچنا تھا، یہی تو امتحان تھا آپ کا، یہ کبھی سوچا کیوں نہیں کہ اس کام کے لیے مجھے یہ اللہ نے کیوں چنا کہ سارے تانے محلے کے مجھے کمیٹی والے محلے والے دے رہے ہیں اور تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے، اور مجھے کام پہ بھی لگا دیا، کام بھی اہم میری ذمہ داری دے دی، تو یہ چیز یہی تو اللہ نے چنا ہے، باقیوں کو یہ نصیب نہیں ہوا، آپ کو ہوا، لیکن آپ کرتے کرتے 8 سال 10 سال 15 سال گزر گئے، اینڈ میں آپ نے ایسی بات کہہ دی منہ سے، ایسا جملہ کہہ دیا کہ سارا غلط ہو گیا، ساری بات گئی، سارا عمل گیا، تو یہ مثال اس باغ کی ہے کہ جس باغ میں سب کچھ ہو، فیا کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہو، آپ کی زندگی کی ہر قسم کی نیکیاں اس میں ہو، صدقے کی بھی ہو، روزے کی بھی ہو، نفلی روزے بھی ہوں، غریبوں کا خیال بھی ہو، ہمسائے کی بھی ہو، سب کچھ ہو، وہ باغ کی مثال ہے نا، تو اچانک اس باغ کو جیسے آگ لگے کچھ نہیں بچے گا، تمہارے اس اعمال کا بھی ایسے ہی ہوگا، پلک جھپکنے کی دیر ہے، سارا کچھ کیا ہو جائے گا، اسی لیے کیا ہے، کمانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، عمل کرنا آسان ہے، اس کو سیو رکھنا مشکل ہے، عمل ہم کر لیں گے اس پہ بعض فخر کرتے ہیں، بعض الحمدللہ ہم تو کرتے ہیں، وہ تو کرتا بھی نہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھتے بھی نہیں، یہ کس نے کام میں کہا ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ پڑھتے ہیں تو کیا ان کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے، جس کے لیے پڑھتے ہیں اس کو تو پتہ ہے، بس وہ ایسی بات نہیں، الحمدللہ ہم نے 4 عمرے کی ہیں، 6 دفعہ گئے بھی ہیں، اس کے بعد مال دو کروڑوں پتی وہ تو کبھی گیا ہی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی سوچا، وہ جائے نہ جائے اس کے عمال کی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ہے نا، ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے جملے ہوتے ہیں، ایسے کلمے ہوتے ہیں کفریہ، ایسی جو جس سے ساری عمل برباد ہو بیٹھے، ایسے بہت سی ہمارے میں نے پہلے تھے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، یہ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ دور بیٹھا، تیری مرضی جو کرنا ہے، ہاں تیرا گھر کدھر ہے، دور ہے، اللہ کے پچھواڑے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جملے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہ کیا چیز ہے، ہاں تیرا گھر کدھر، دور ادھر، اوچھا اللہ کے پچھواڑے، خدا کے پچھواڑے، یہ کیا ہے، اتنے آسان ہے، بس ایسے ہی بول دو، یہ کفر ہے سارا، کیا کر رہے ہو، تو بول پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، کریکٹر پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، عمل نیکی کے اوپر بھی دائیں بائیں ادھر ادھر دے گئے کہ کہیں ریا کی بھیڑ نہ چڑھ جائے، پھر میں اس کی بات کو دہراتا ہوں کہ مثال جنازے دیکھ لیں کہ جنازے تباہ ہو گئے ہیں، سچی بات ہے، ریا کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں، ورثہ کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہم آئے تھے بس، اور حقوق کے جو مسلم ہے اس پہ نہیں اترتے پورے کہ فوت ہونے والا مسلمان تھا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا حق ہوتا ہے، حق ادا کرنے چلے، نہیں وہ باتیں نہیں ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائے، پھر فرمایا کہ ذالک یبین اللہ، اللہ تمہارے لیے یہ باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے باتیں کیا مطلب، آپ کسی دیکھتے کمزور فہم عقل کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں نا، میتھمیٹک میں ایگزامپل دی ہوتی ہے نا سر، ہر چیز میں مثال دیتے ہیں نا کہ اس کو دیکھ لو، بچوں کو کہتے ہیں یار فلاں بچوں کو دیکھ لو، وہ کہتے ہیں کیسے کرتے ہو، مثال دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ساری مثالیں جو دے رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ کہیں عمل کو ضائع نہ کر بیٹھو، ٹھیک ہے نا، کل میں نے پرسوں کہا تھا کہ انویسٹمنٹ کرتے بندہ چاہتا ہے کہ ایسی جگہ کروں جہاں میری بڑی ظاہر ہو جائے، انویسٹمنٹ کرتے سوچتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ڈالو جہاں سارا چلا جائے، تو وہ چاہتا نہیں بلکہ آئے، تو یہ کیسی نیکیاں آپ کر کے انویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ساری کیا ہو رہی ہیں ضائع، فرما نہیں کھول کھول کے تمہارے لیے یاد بیان کرتا ہوں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، کافی ہے جی، یہ غور و فکر پہ بھی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں کہ جہاں ہمیں سوچنا پڑے گا خرچ کیسے کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، موسم بہار خرچ کرنے کا کب ہے، یہ بھی فرق ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں سوچنی پڑے گی، ہاں جی، اور مثل الذین ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے ثابت قدم رکھتے ہیں اپنے آپ کو، کمثل جنت، ان کی مثال ایک باغ کی ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہو، اصابہ وابل، اس باغ کو پہنچے بارش اور وہ بھی تیز ہو، آتت اکلہا ضعفین، اور پھر برپھل اس کا آ جائے دگنا، فإن لم یصبها، اگر نہ بھی پہنچے اس کو بارش، وابل، بارش، فتل، ٹھنڈک پہنچ جائے یا پھوار جو پہنچ جائے، پھر بھی پھل آئے گا اس کا، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے، ايود احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے، ان تکون له جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کے درخت بھی اس میں ہوں، وعناب، انگور بھی ہوں، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی چل رہی ہوں، له فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اس کے اندر موجود ہوں، اور پھل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے یہاں پھل میں تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ فروٹس، پھل میں عربی لغت میں یہ ویجیٹیبلز بھی آ جاتی ہیں، ہاں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں،
वअसाबहुल किबर, और आदमी बूढ़ा हो चुका हो, वलहु ज़ुर्रियतुन, और उनके बच्चे ज़ुअफ़ा वो भी कमज़ोर हों, फ़असाबा एसारुन, अचानक एक बगोला उसको पहुँचे, बाग को, फ़ीही नारुन, उसमें आग हो, फ़हतरक़त, वो सारा बाग जला के रख दे। ज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता है आयात, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे ख्याल में देर से शुरू किया था, इसलिए